حوثیہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن اور انکی حکومت کے سینئر عہدیداروں کے خلاف نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق استنبول کے پروسیکیوٹر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مجموعی طور پر 37 اسرائیلی عہدیداروں کے نام فہرست میں ہیں، جن میں وزیر دفاع، سلامتی کونسل کے وزراء اور فوج کے سربراہان شامل ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آرٹیکل 243 کے متعلق مسودہ سامنے آنے تک کوئی بات چیت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 243 کے متعلق مسودہ سامنے آئے گا تو ہی بات ہوگی۔ آرٹیکل 243 فورسز سے متعلق ہے، اس سے پہلے بھی یہ کچھ چیزیں ترامیم کے لیے لائے تھے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان سے عدالتی کارکردگی اور بیوروکریسی میں احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے ریاستی زمینوں اور ان کے مالک اداروں کا مرکزی ریکارڈ بنانے، ججوں کی کارکردگی اور تقرری میں شفافیت پر زور دیا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل کو مکمل طور پر شفاف بنائے، سرکاری زمین اور ان کے مالک اداروں کا ایک مرکزی اندرونی اندراج ہونا چاہیے، ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا موقع واضح کرے، بیوروکریٹس کے اثاثوں کے گوشوارے عوام کے سامنے لائے جائیں اور اسٹیٹ بینک کے بورڈ سے سیکرٹری خزانہ کو ہٹائے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں اور مذاکرات میں شامل پاکستانی وفد واپس روانہ ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، مذاکرات کے اگلے دور کا اب کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارا خالی ہاتھ واپس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ثالثوں کو بھی اب افغانستان سے امید نہیں رہی۔